أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صلوات محمد وآله. سورہ مبارکہ فاتر میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اور ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن لیا، ان کا استفا کر لیا اور ان کو ہم نے اپنی کتاب یعنی قرآن کا وارث قرار دی. کل کی مجلس میں میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اس آیت میں یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں نے بنی نوع انسان میں کچھ انسانوں کو چن لیا. اللہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی مخلوقات میں کچھ کا انتخاب کر لیا. یہ بھی نہیں ارشاد فرمایا کہ میں نے اولاد آدم میں کچھ لوگوں کو چن لیا. اس کائنات میں جتنے افراد ہیں وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، کسی دین کے پیروکار ہوں، کسی ملک میں بسنے والے ہوں، کسی شہر کے رہنے والے ہوں، ان کی قوم اور قبیلہ کچھ بھی ہو، ان کا حسب و نسب
اچھا ہو یا اچھا نہ ہو، لیکن ساری کائنات میں جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب جناب آدم کی اولاد، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا کے ہر انسان کے باپ کا نام آدم، آدم سب کے باپ ہے۔ لیکن بالکل آغاز مجلس میں اگر آپ داد دینا چاہیں تو میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یوں تو دنیا کا ہر انسان آدم کی اولاد ہے، لیکن آدم کے وارث فقط حسین ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یعنی اولاد ہونا اور ہے، ہم بھی اولاد ہیں اور وہ بھی آدم کے بیٹے ہیں، وہ بھی آدم کے بیٹے ہیں، لیکن یہ صرف آقا حسین ہیں جنہیں جب سلام کیا جاتا ہے تو یہ کہہ کے سلام کیا جاتا ہے کہ اے آدم کے وارث تم پر سلام، اے نوح کے وارث تم پر سلام، اے ابراہیم کے وارث تم پر سلام، اے موسیٰ کے وارث تم پر سلام، اے عیسیٰ کے وارث تم پر سلام، اے محمد کے وارث تم پر سلام۔ آج کچھ لوگ ایام عزا میں جلسے کرتے ہیں، اسٹیج سجاتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ کربلا کی جنگ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ کیسے دو شہزادے؟ بے شک ایک تو شہزادہ تھا آدم کے علم کا شہزادہ، نوح کے تقوی کا شہزادہ، ابراہیم کی خلت کا شہزادہ، موسیٰ کی ہیبت کا شہزادہ، عیسیٰ کے زہد کا شہزادہ، سلیمان کے ملک کا شہزادہ، کیا سن رہے ہیں آپ، یعقوب کے صبر کا شہزادہ، یوسف کے حسن کا شہزادہ، محمد کی نبوت کا شہزادہ، علی کی شجاعت کا شہزادہ، فاطمہ زہرا کی عصمت کا شہزادہ، توحید الہی کا شہزادہ، 1,24,000 نبوتوں کا شہزادہ، 313 رسالتوں کا شہزادہ، ایمان کا شہزادہ، تقوی کا شہزادہ، ایک جملہ عرض کروں کہ کعبے کا شہزادہ ہے، کعبے کا شہزادہ، میں نے یوں ہی نہیں عرض کیا، کعبے کا شہزادہ، قرآن کا شہزادہ۔ میں شاید اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن آج آپ کی خدمت میں ایک مخصوص بات عرض کرنا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے عرض کروں کہ بھیا کربلا میں دو شہزادے نہیں تھے، ایک شہزادہ تھا، ایک شبزادہ تھا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ ایک شبزادہ تھا۔ دیکھیے عزیزوں، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم امام حسین کو مانتے ہیں، ہم یزید کو نہیں مانتے۔ سوال یہ ہے کہ آپ یزید کو کیوں نہیں مانتے؟ ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے کہ آپ یزید کو نہیں مانتے، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ یزید کو کیوں نہیں مانتے؟ بہت توجہ آپ حضرات کی، آپ باقی لوگوں کو مانتے ہیں تو کس لیے مانتے ہیں؟ کہ ان کو اجماع سے مانتے ہیں، ان کو وصیت سے مانتے ہیں، ان کو شورا سے مانتے ہیں، ان کو قہر و غلبہ سے مانتے ہیں۔ ہمیں بتاؤ کہ یزید کی خلافت ان سارے اصولوں سے ثابت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ اگر یہ کہو کہ اجماع سے مانتے ہیں تو سارے کے سارے لوگ یزید کو امیر المومنین کہہ رہے تھے یا نہیں کہہ رہے تھے؟ تو تمہارے اعتبار سے اجماع ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ اگر یہ کہو کہ وصیت سے مانتے ہیں تو اس کے لیے معاویہ نے وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اگر یہ کہو کہ شورا سے مانتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں شورا کی بنی تھی یا نہیں بنی تھی یزید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے؟ اگر یہ کہو کہ حاکم شام کو قہر و غلبہ سے مانتے ہیں تو یزید سے زیادہ قہر و غلبہ کس کی حکومت میں رہا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر اصول خلافت کے اعتبار سے یزید کو مسلمانوں کو خلیفہ ماننا پڑے گا۔ اب اگر آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ یہ حسین نے خالی یزید کی خلافت سے انکار نہیں کیا، اجماع سے بھی انکار کیا، وصیت سے بھی انکار کیا، سمجھ رہے ہیں آپ، قہر و غلبہ سے بھی انکار کیا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ دیکھیے عزیزوں،
آقا حسین کی منزل کیا ہے، آقا حسین کی شخصیت کیا ہے؟ بہرحال میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت وہ نہیں ہے کہ جس کے لیے صرف مصائب بیان کیے جائیں اور لوگ سنیں. بے شک گریہ کرنا ہماری قوم کی پہچان ہے اور یہی مقصد و مآل مجلس ہے اور یہی جنت پہ جانے کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے. اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو روئے رلائے یا رونے والے کی صورت بنائے غم حسین میں، ان کے حق کو پہچان کر اس پر جنت واجب ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ صاحب کیسے جنت پہ جائیں گے؟ ارے بھیا ہم نے نہیں کہا کہ ہم جنت میں جائیں گے، انہوں نے کہا کہ اس پر جنت واجب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس پر جنت واجب ہے. تو ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن عزیزوں آقا حسین کی منزل کیا ہے؟ کوئی کیا جانے حسین کسے کہتے ہیں؟ بہت توجہ آپ حضرات کی. کوئی کیا جانے حسین کسے کہتے ہیں؟ کل میں نے آپ کی خدمت میں جناب مسلم ابن عقیل کی زبانی امام حسین کی فضیلت عرض کی تھی کہ جناب مسلم ابن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ آقا حسین کون ہیں؟ کہ آقا حسین وہ ہیں کہ جو کلیم القرآن، آقا حسین وہ ہیں جو مناجی بالرحمن، آقا حسین وہ ہیں جو حلیف الایمان. یہ جناب مسلم ابن عقیل کا خطبہ ہے جو انہوں نے کوفے میں دیا تھا. لیکن عزیزوں بات تو جب ہے کہ جب حق سر چڑھ کر بولے. خدا کے لیے بھائی ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیں قبلہ سنیے گا، ابھی تک آپ اتنی مجلسیں سن چکے ہیں، آج ہم سے بھی سنیں. ایک چیز اس سال ہم نے لکھنؤ میں پڑھی تھی، بہرحال یہاں پر کل سے بات ہو رہی تھی، فرمائش ہوئی، میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بات تو یہ ہے کہ جب حق سر چڑھ کے بولے. مولا کائنات کی فضیلت میسم تمار بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ، لیکن میسم نہ پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ جناب کمیل مولا علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، کیا کہنا؟ بے شک معرفت رکھتے ہیں، مولا علی ان سے بیان کر رہے ہیں، وہ لوگوں سے بیان کر رہے ہیں، اس کے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ جناب سلمان فارسی علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، جزاک اللہ. جناب ابو ذر مولا علی کے مناقب بیان کر رہے ہیں، کیا کہنا؟ ہمارے علماء مولا علی کے فضائل پڑھ رہے ہیں، کیا کہنا؟ ہمارے مراجع علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل. کیا کہنا؟ تھوڑا سا پڑھیے تو بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ ان لوگوں نے اہل بیت اطہار کے سلسلے میں یا مولا متقیان کے سلسلے میں کیا کیا بیان کیا ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ میسم کے بیان کیے ہوئے فضائل ایک طرف، ابو ذر کے بیان کیے ہوئے فضائل ایک طرف، کمیل کے بیان کیے ہوئے فضائل ایک طرف، علی کے اصحاب کے بیان کیے ہوئے فضائل ایک طرف. لیکن مومنین کو سب سے زیادہ لطف اس وقت آتا ہے کہ جب وہ سنتے ہیں کہ علی کے بدترین دشمن کو اپنی زندگی میں 70 مرتبہ کہنا پڑا کہ اگر علی نہ ہوتے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک صلوات اور پڑھنے پر محمد و آل محمد. تو قبلہ حق تو وہی ہے نا کہ جو سر چڑھ کے بولے. سنیں قبلہ، بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں، اور اگر تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو آپ مجھے معاف فرمائیں، میں کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر مجلس تمام ہو جائے. سنیے قبلہ، سن 60 ہجری میں آغاز کر رہا ہوں، سن 60 ہجری رجب کی 21ویں تاریخ، 21ویں رجب، شہر ہے دمشق، ملک شام کا دار الحکومت. ایک بہت بڑے قصر میں، محل میں، ایک حجرے میں، ایک جملے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں. ایک حجرے میں بہت قیمتی مگر میلے کچیلے بستر پر حاکم شام
زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہا ہے. بھئی آپ نے شاید توجہ نہ فرمائی. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. دیکھیں شاید اس سے بہتر منظر کشی نہیں ہو سکتی. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. کچھ تھوڑا تھا اس نے اپنی طاقت کو قوت کو سمیٹا. اور یہ بھی سن لیجئے کہ وہ بیمار ہے, مرنے والا ہے, اور اس کا بیٹا شکار کھیلنے کے لیے گیا ہوا. اس کو اس بات سے مطلب نہیں کہ اس کا باپ بیمار ہے. وہ تو انتظار کر رہا ہے کہ یہ مرے تو حکومت میرے ہاتھ میں آئے. اس نے آواز دی کہ کوئی ہے, جیسے کہ بادشاہوں کا طریقہ ہوتا تھا کہ کوئی ہے. دو کنیزیں اس کے حجرے میں داخل ہوئی. سنیں میرا من, دو کنیزیں اس کے حجرے میں داخل ہوئی. کنیزوں نے پوچھا کیا بات ہے, کیا حکم ہے؟ اس سے کہا باہر جا کے دیکھو, اگر حکومت کے اہلکاروں میں کوئی مہمان خانے میں ہو تو اسے بلا لو. کنیزیں اس کے حجرے سے باہر گئیں. سنیے قبلہ, کنیزیں اس کے حجرے سے باہر گئیں. کچھ دیر میں حکومت کے دو اہلکار فقیر شام کے حجرے میں داخل ہوئے. ایک کا نام ضحاک ابن قیس فہری. ضحاک ابن قیس فہری. یا آپ کو فہری سے کچھ یاد آیا یا نہیں یاد آیا؟ نہیں یاد آیا. میں یاد دلاؤں آپ کو. غدیر کے میدان میں جو رسول اللہ کے سامنے آیا تھا, آگے کہا تھا کہ آپ نے نماز کا حکم دیا, ہم نے نماز پڑھی. آپ نے روزے کا حکم دیا, ہم نے روزہ رکھا. آپ نے حج کا حکم دیا, ہم نے حج کیا. اب آپ نے اپنے بھائی علی کو ہم پر حاکم قرار دیا, ہم اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں تو ہم نہیں مانتے, اور اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ اللہ سے کہیے کہ میرے اوپر ایک پتھر نازل ہو جس پہ دب کے میں ہلاک ہو جاؤں. پتھر نازل ہوا اور اس کا حشر بھی وہی ہوا جو اصحاب فیل کا ہوا تھا. اور پھر اس کا حال یہ ہوا کہ یہ چبایا ہوا بھوسا, اس شخص کا نام تھا حارث ابن نعمان فہری. آپ سمجھے؟ تو اسی خانوادے کی فرد یہ ضحاک ابن قیس فہری. اور دوسرا شخص جس کا نام تھا مسلم ابن عتبہ. یہ دونوں معاویہ کے حجرے میں آئے. دیکھیں آج کل یہ سب بیان کرنا نہایت ضروری ہے, اس لیے کہ نہ معلوم کیسے کیسے لوگ سامنے آ رہے ہیں اور کیسے کیسے فضائل بنا کے سنائے جا رہے ہیں دشمنان آل محمد. غور فرمائیے آپ. قبلہ حیرت تو اسی بات پہ ہو رہی ہے کہ وہ جھوٹے فضائل بنا بنا کے سنا رہے ہیں, یہاں لوگوں کو اس میں پریشانی ہو رہی ہے کہ علی کے فضائل کیوں پڑھے گا. دیکھیں قبلہ میں قریب 12 سال سے میرے خیال میں اس سلسلے سے کی مجالس کو خطاب کر رہا ہوں. اس سے پہلے بھی یہاں آیا ہوں, لہذا میرا کچھ حق بنتا ہے. جو حضرات باہر بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑی سی زحمت تو ہوگی, اگر وہ اندر آ جائیں تو ہمیں بھی کچھ پڑھنے میں لطف آئے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اگر کوئی زحمت نہ ہو اندر آ جائیں. تو بہرحال یہ دونوں شخص آئے. جب حاکم شام کے سامنے یہ دونوں شخص آئے
سنیے آپ میری طرف متوجہ رہیں. تو یہ دونوں شخص حاکم شام کے سامنے آئے. جب یہ دونوں حاکم شام کے سامنے آئے تو حاکم شام نے ان دونوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے یزید کے لیے ایک وصیت کر دو، اور میں چاہتا ہوں کہ میں وصیت بیان کروں اور تم دونوں اسے لکھو اور پھر مجھے پڑھ کے سناؤ تاکہ میں اس کے نیچے دستخط کر دوں اور اپنی مہر ثبت کر دوں. پھر حاکم شام کہتا ہے ذرا قلم و کاغذ لایا جائے. فوراً قلم و کاغذ حاضر ہو گیا. ہائے 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 قبلہ حاکم شام نے مانگا تھا، رسول اللہ نے تو مانگا نہیں تھا. فوراً قلم و کاغذ حاضر ہو گیا. اس نے ان لوگوں کے سامنے قلم و کاغذ بڑھایا کہ میں بول رہا ہوں تم لکھو. ضحاک بن قیس فہری نے لکھنا شروع کیا. مسلم بن عتبہ سے حاکم شام نے کہا تم دیکھتے رہو یہ کیا لکھ رہا ہے. اتنی احتیاط. کہا لکھو میرے بیٹے یزید کے نام. اب سنیں وصیت، قسم خدا کی آپ کو لطف آ جائے گا اگر آج کی مجلس کو آپ نے محسوس کر لیا. کہا لکھو کہ اے میرے بیٹے یزید، دنیا میں کسی باپ نے اپنے بیٹے پر اتنا احسان نہیں کیا ہوگا. اب دیکھیں اس کے جملے ہیں، جیسا احسان میں نے تجھ پر کیا ہے تو زندگی بھر اگر میرا ذکر کرتا رہے تب بھی تو میرے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا. اب جملے سنیں یزید کے بارے میں اس کا باپ کیا کہہ رہا ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ آپ تو یہی سن رہے ہیں ذاکر نائک کیا کہہ رہا ہے. سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. ڈاکٹر اسرار کیا کہہ رہا ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے. ہم سے سنو یزید کے بارے میں اس کا باپ کیا کہہ رہا ہے. یزید کا باپ کہہ رہا ہے لکھو لکھو. وہ لکھ رہے ہیں، وہ بول رہا ہے، کہہ رہا لکھو کہ تم میرا جتنا احسان مانو اتنا کم ہے کہ میں نے تمہارے جیسے نالائق کو شرفاء کی گردن پر مسلط کر دیا. بھئی صلوات پڑھے بر محمد وآلہ و شرفاء کی گردن پر. دیکھیں یہ چیزیں قبلہ یوں ہی نہیں پڑھی جاتی. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد. ہم بھی بیٹھ کے حالات حاضرہ پر چند جملے بول کے مجلس پہ آپ سے داد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال محنت کی چیزیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی محنت کرے گا تو صرف ایک بار نہیں پڑھے گا. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. تو اس نے لکھا ہے کہ بھائی میں نے تیرے جیسے نالائق کو شرفاء کی گردن پر مسلط کر دیا. اور اس کے بعد کا جملہ سنیے گا. اس نے لکھا میں نے تیرے جیسے فاسق و فاجر اور بے دین کو دین کا ذمہ دار بنا دیا. اللہ اکبر. آپ نے غور ہی نہیں کیا وہ کیا لکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا میں نے تیرے جیسے بے دین کو، فاسق و فاجر کو دین کا ذمہ دار بنا دیا. اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی چالوں سے کسی مخالفت کو ابھرنے نہیں دیا. اب میرا آخری وقت ہے، میرے بعد یہ حکومت تیرے حوالے ہے. لیکن میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں 5 شخصیتیں ایسی ہیں جو تیرے مقابلے پر آ سکتی ہیں. دیکھیں یہ سوچ کے سنیے کہ یہ یزید کا باپ وصیت کر رہا ہے یزید کے نام. کہا کہ 5 شخصیتیں ایسی ہیں جو تیرے مقابلے پر آ سکتی. پھر اس نے لکھا کہ لکھو کہ میں ان 5 شخصیتوں کی کمزوریاں بھی تجھے بتائے دیتا ہوں تاکہ تو اپنا دفاع کر سکے، اپنے کو بچا سکے. اب سنیں 1 by 1 اور توجہ. اس نے لکھا پہلی شخصیت جو تیرے خلیفہ بننے کے بعد تیرے مقابلے پر آ سکتی ہے اس کا نام ہے عبداللہ ابن عمر. کون؟ خلیفہ دوم کا بیٹا عبداللہ ابن عمر.
وہ تیرے مقابلے پر آ سکتا ہے۔ پھر اس نے لکھا کہ لیکن میں نے اس کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ سن رہے آپ کیا نہیں سن؟ لیکن سنیں میرا مجمع، میں نے اس کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ اس نے لکھا اس کا انتظام پہلا تو میں نے یہ کیا ہے کہ اس کا چھوٹا بھائی جس کا نام ہے عاصم ابن عمر، اس کی بیٹی تیرے نکاح میں ہے۔ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ اس کی بیٹی کی شادی تیرے ساتھ ہوئی ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھے کہ یزید کی کوئی ایک بیوی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس کی بیٹی عاصم ابن عمر کی بیٹی تیرے نکاح میں ہے، لہذا اگر عبداللہ تیری مخالفت کرنا چاہے گا تو سب سے پہلے تو عاصم کا خاندان ہی اس کے مقابلے پر آ جائے گا۔ کیا سننا یہ مجمع، خدا کے لیے بیدار ہو یہ۔ ارے بھائی عجیب و غریب بات ہے، عجیب و غریب بات ہے جو حضرت عباس اور شمر کا رشتہ بیان کرتے ہیں، ہم بتا رہے ہیں یہ رشتہ بھی ہے۔ دیکھیں قبلہ آج میں جو پڑھ رہا ہوں یہ بہرحال آپ جو بھی سمجھیں لیکن تاریخی مجلس ہے، اس میں ایک ایک جملے سے یزید کا سقیفہ سے رشتہ ثابت ہے۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں، یزید کا سقیفہ سے رشتہ ثابت ہو رہا ہے۔ دیکھیں قبلہ ایک بات میں اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ دیکھیں دو طرح کی فورسز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ملیٹری فوج جو بارڈر پر رہتی ہے، سمجھ رہے ہیں، اور ایک ہوتی ہے پولیس۔ پولیس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ملک کے اندر کے حالات ہیں ان کو سنبھالے، غور کر رہے ہیں آپ، اور ملیٹری کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بارڈر پر ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرے۔ یہ منبر پر آنے والے علماء، ذاکرین، خطبہ ہمیشہ سے سرحد پر حفاظت کرتے رہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ یہ سرحد پر حفاظت عقیدے کی کرتے رہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہی کام تو کرتے رہے۔ محدث دہلوی نے کیا لکھا اس کا جواب، سوائق محرقہ میں کیا لکھا ہے اس کا جواب، فلاں نے اعتراض کیا اس کا جواب، عبد الشکور کیا کہہ رہا ہے اس کا جواب، کیا سن رہے ہیں آپ، عبد العلیم کیا بک رہا ہے اس کا جواب، وہاں سے کوئی کہہ رہا ہے اس کا جواب۔ خدا کے لیے بہت بیدار ہو کے سنیے گا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ملک کے اندر کے حالات بھی ایسے خراب ہو جاتے ہیں کہ جو سرحد پہ ہیں ان کو ایک صلوات پڑھو محمد وآلہ محمد۔ تو بہرحال الحمدللہ ہم بھی اسی فیلڈ کے آدمی ہیں، وہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ تو اس نے لکھا کہ ایک تو عبداللہ ابن عمر کا بھائی عاصم، وہ تیرا خسر، تو اس کا داماد، لہذا ایک تو ادھر سے تو یہ سمجھ لے کہ اس سے تیرا بچاؤ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نے لکھا عبداللہ ابن عمر کے لیے، دیکھیں اب شاید کوئی خاموش نہ رہے، اس نے لکھا کہ یہ عبداللہ ابن عمر جو ہے یہ پیسے کا لالچی بہت ہے۔ لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں ایک ایک لفظ، ظاہر سی بات ہے کہ میں کچھ اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ حاکم شام اپنے بیٹے کو لکھ رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے کہ یہ عبداللہ ابن عمر جو ہے یہ پیسے کا
لالچی بہت زیادہ ہے، لہذا تو اس کے وظیفے میں اضافہ کرتے رہنا، اسے مال دیتے رہنا، مولا آپ کو سلامت رکھے، جیسے آپ سن رہے ہیں، اس کو تھوڑا بہت مال دیتے رہنا تو یہ اپنی جگہ پہ رہے گا، تیرے مقابلے پر نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اس نے جو جملہ لکھا وہ قیامت کا ہے، اس نے لکھا کہ اور عبداللہ ابن عمر کی ایک کمزوری یہ ہے کہ اسے بڑا بننے کا بہت شوق ہے۔ دیکھیے یہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی جو ہیں وہ ہم ہیں، خطیب ہیں تو ہم ہیں، اور ذاکر ہیں تو ہم ہیں، اور عالم ہیں تو ہم ہیں، اور بڑے آدمی ہیں تو ہم ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، جو کچھ ہیں وہ ہم ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا مزاج نہیں، میری بات سمجھیے آپ، جو میں عرض کر رہا ہوں یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا مزاج نہیں ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عمر کو بڑا بننے کا بہت شوق ہے کہ بس سب سے بڑا وہی۔ اس کے بعد قیامت کا جملہ قبلہ اس وصیت میں اس نے کہا عبداللہ ابن عمر کو بڑا بننے کا اتنا شوق ہے کہ اگر اسے بڑا بنا کے جہنم کی طرف بھی بلایا جائے تو دوڑتا ہوا چلے۔ ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآل محمد۔ تو اس نے لگا ایک تو یہ عبداللہ ابن عمر ان چیزوں کا خیال رکھنا، کبھی آئے تو کھڑے ہو جانا، ارے آپ کا کیا کہنا، یہ وہ کنٹرول ہے، تیرے مقابلے پر نہیں آئے۔ تو تین کمزوریاں اس کی بیان۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ دوسرا آدمی، سنو یہ مجمع بہت غور سے سمجھ رہے ہیں آپ، ایک مکار کی وصیت ایک کمینے کے نام۔ دیکھیں پتہ نہیں کتنے چاہنے والے محبت کرنے والے ہیں جو جب سے میری جو پلاسٹی ہوئی ہے تو وہ مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ اب ویسے نہ پڑھا جائے، لیکن عزیزوں اگر ہم ایسے نہ پڑھیں تو مر جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں، آپ دعا کیجئے۔ تو ایک تو یہ عبداللہ ابن عمر، اسے لگا دوسرا آدمی جو تیرے مقابلے پہ آ سکتا ہے وہ ہے عبد الرحمن ابن ابی بکر، کیونکہ وہ خلیفہ اول کا بیٹا ہے، لہذا اس کے دل میں بھی خلافت کی تمع، وہ بھی تیرے مقابلے پر آ سکتا ہے۔ دیکھیے عزیزوں کیا کیا انتظام کیا تھا قسم خدا کی یزید کی حکومت کے لیے حاکم شام نے۔ کا دوسرا آدمی جو تیرے مقابلے پہ آ سکتا ہے وہ کون ہے؟ عبد الرحمن ابن، یاد رکھیں بچے، آج کی مجلس بار ریکارڈ ہو رہی، بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کا دوسرا آدمی ہے عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اس کی طاقت ہی اس کی کمزوری، اس کی طاقت ہی اس کی کمزوری ہے۔ اس سے لگا دیکھو اس کے سب سے بڑے سپورٹرز جو ہیں وہ کندی قبیلے کے لوگ ہیں۔ کون؟ کندی قبیلے کے لوگ اس کے سب سے بڑے سپورٹرز ہیں۔ میں نے ان سب کو اپنا درباری بنا لیا ہے۔ اشعث ابن قیس، محمد ابن اشعث ابن قیس، یہ سب نام ہیں۔ عبد الرحمن ابن اشعث ابن قیس اور قیس ابن اشعث ابن قیس، اس طرح ان لوگوں کو میں نے اپنا درباری بنا لیا ہے، اور یہ سب عبد الرحمن ابن ابی بکر کے پھوپھی زاد ہیں۔ کیا سن رہا ہے یہ مجمع؟ یہ سب کے سب عبد الرحمن ابن ابی بکر کے پھوپھی زاد ہیں۔
لیکن یہ رشتے بتانا نہایت ضروری ہے. لوگ آج کل رشتے بتا رہے ہیں نا, تو یہ رشتے بھی تو سنو. یہ جو جناب مسلم کے سامنے آیا تھا محمد ابن اشعث, یہ کون تھا؟ یہ جو کربلا کے میدان میں اشعث کے بیٹے آئے تھے, یہ کون تھا؟ یہ جوتا بنت اشعث جس نے امام حسن کو زہر دیا, یہ کون تھی؟ یہ اشعث ابن قیس خلیفہ اول کا سگا بہنوئی ہی تو تھا. سمجھنا, اب سگا بہنوئی تھا. تو اس نے کہا یہ سب ان کے پھوپھیزاد ہیں, لہذا ان سب کو میں نے اپنے دربار میں بٹھا رکھا ہے, یہ سب تیرے سپورٹرز ہیں. لہذا اگر کبھی عبد الرحمن ابن ابی بکر تیرے مقابلے پہ آئے تو تو ان کو استعمال کرنا, ان کو استعمال کرنا. مولا آپ کو سلامت رکھے جیسے آپ سن رہے ہیں. اس کے بعد اس نے لکھا تیسرا آدمی جو تیرے مقابلے پر آ سکتا ہے وہ ہے سعید ابن عثمان, یعنی تیسرے خلیفہ کا بیٹا. وہ بھی خلافت کا دعوے دار بن کے تیرے سامنے آ سکتا ہے. پھر اس نے لکھا کہ اگر کبھی وہ, اب دیکھیں یہ جملہ فقط سمجھداروں کے لیے ہے اور ان کے لیے ہے کہ جن کی نظر میں تاریخ ہے وہ انشاءاللہ خاموش نہیں رہیں گے. اس نے لکھا کہ اگر سعید ابن عثمان تیرے مقابلے پر خلافت کا دعویٰ کرتا ہوا آئے تو تم اسے جنگ صفین کا آئینہ دکھانا. اللہ اکبر. مولا سلامت رکھے آپ کو. تم اس کو دیکھیے ملاحظہ فرمائے عزیزوں, اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہوتی ہے دنیاوی سیاست. جیسے آپ بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں, وہ تو یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد عالم. تو کہاں کیا کہہ رہے ہیں اور دل میں کیا ہے, یہ سب مسائل الگ الگ ہوتے ہیں. کہا کہ اس کو جنگ صفین کا آئینہ دکھانا, اور اس نے یہ کہنا کہ جنگ صفین میرے باپ نے تیرے باپ کے خون کے انتقام کے لیے لڑی تھی, تو وہ بھی پرسکون ہو جائے گا. اور اس کے بعد لکھا کہ لیکن پھر بھی اگر وہ نہ مانے, اگر وہ نہ مانے تو اس کا بہترین متبادل تیرے پاس مروان ہے. آپ غور نہیں کر رہے ہیں, مروان ہے جو اس کا چچا زاد ہے. لہذا تم مروان کو استعمال کرنا اس کے خلاف. اب عزیزوں مروان کی حیثیت حاکم شام کی نظر میں کیا ہے, ذرا یہ جملہ سنیے. وہ وصیت میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم وقتاً فوقتاً مروان کے سامنے ہڈی ڈالتے رہے. اب آپ سمجھے کہا اس کو وقتاً فوقتاً, اب آپ سمجھ سکتے ہیں ہڈی کسے ڈالی جاتی ہے, کہا اسے ہڈی ڈالتے رہنا. اس کے بعد اس نے لکھا دیکھیں تین آدمی ہو گئے نا, عبداللہ ابن عمر اس کی کمزوریاں بھی بیان کر دی, عبد الرحمن ابن ابی بکر اس کے مسائل بھی بیان کر دیے, آخر میں سعید ابن عثمان اس کی کمزوری بھی بیان کر دی. اب کہتا ہے کہ چوتھا آدمی جو تیرے مقابلے پر آ سکتا ہے وہ ہے عبداللہ ابن زبیر. پھر کہتا ہے یہ عبداللہ ابن زبیر لومڑی سے زیادہ چالاک. سنیے لومڑی سے زیادہ چالاک ہے, چیتے سے زیادہ پھرتیلا ہے.
جب گفتگو کرتا ہے تو شعلے زبان سے نکلتے ہیں، لہذا خالی اس کی بیعت سے مطمئن نہ ہو جانا، یہ اگر تیرے سامنے آ جائے تو اسے قتل کر دینا، اس لیے کہ اگر یہ تیرے خلاف اٹھا تو اگر ایک مورچے پر شکست کھائے گا تو دوسری جگہ تیرے سامنے آئے گا، ایک جگہ ہارے گا تو دوسری جگہ دوسری شکل میں تیرے سامنے آئے گا، لہذا اس کو چھوڑنا نہیں، اسے قتل کر دینا اگر مل جائے۔ اب چاروں کے بارے میں بیان کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ پانچواں شخص جس سے تیری خلافت کو خطرہ ہو سکتا ہے وہ نبی کے نواسے حسین۔ دیکھیں اللہ اکبر، مجھے کوئی شوق نہیں تھا حاکم شام کی وصیت سنانے کا، لیکن صرف یہ جملے عرض کرنے کے لیے آپ کو اتنی دیر زحمت دی کہ پانچویں شخصیت جو تیرے مقابلے پہ آ سکتی ہے، جس سے تیری خلافت کو خطرہ ہو سکتا ہے، وہ ہے حسین ابن علی۔ اب سنیے عزیزوں، حسین یوں ہی ہم نہیں کہتے کہ آدم کے وارث، نوح کے وارث، ابراہیم کے وارث، خالی یہ مجمع نہیں کہتا۔ حاکم شام کا جملہ سنیں گے، وہ کہتا ہے کہ یزید تو اپنے سر سے دین کی ظاہری چادر کو نہ اتارنا۔ اللہ اکبر، اگر تو نے دین کی ظاہری چادر کو سر سے اتار لیا تو حسین تیرے سامنے ضرور آ جائیں گے، اس لیے کہ وہ اس دین کے مالک ہیں۔ اللہ، اس لیے کہ حسین اس دین کے مالک ہیں، دین کے وارث ہیں، لہذا وہ ضرور تیرے سامنے آئیں گے۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ لکھو یزید کو کہ دیکھو میں نے اس سے پہلے کہ چاروں اشخاص کی کمزوریاں تمہیں بتا دی، کیونکہ میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ تو جناب مسلم ابن عقیل فضائل بیان کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ، یہاں حاکم شام آقا حسین کے لیے کیا لکھوا رہا، سن رہے ہیں آپ کیا لکھوا رہا؟ انہوں نے کہا لکھو کہ حسین کے بارے میں تجھے کیا بتاؤں، اس لیے کہ ان کی کوئی کمزوری ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اس جملے میں میرے خیال میں کوئی بھی خاموش نہیں رہ سکتا، سن رہے ہیں کہ حسین اس شخصیت کا نام ہے جن کی کوئی کمزوری ہی نہیں ہے، جن کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اور بھی کہتا ہے کہ اگر تم حسین کے سامنے مال و دولت پیش کرو گے تو وہ مروب ہونے والے نہیں ہیں۔ اب جملہ سنیں، وہ مروب ہونے والے نہیں ہیں،
اس لیے کہ نہ معلوم کتنے شہنشاہوں کے تخت و تاج حسین کے قدموں میں پڑے رہتے ہیں. اور اس کے بعد کہتا ہے سن، اگر تو طاقت کے بل پر حسین کو مغلوب کرنا چاہے گا تو یہ سمجھ لے کہ حسین فاتح خندق و خیبر کے بیٹے ہیں. پھر لکھتا ہے ایک بات سمجھ لے کہ تو کوشش یہ کرنا کہ حسین سے تیری جنگ نہ ہو. سنا آپ نے، تو کوشش یہ کرنا کہ حسین سے تیری جنگ نہ ہو. اب قیامت کا جملہ، اور میں سمجھتا ہوں فیصلہ کن جملہ، یہ کہتا ہے سن، اگر حسین سے تیری جنگ ہوئی تو دو باتیں ہوں گی، یا تو قتل ہوگا یا حسین قتل ہوں گے. لیکن یہ بات سمجھ لے کہ اگر حسین نے تجھے قتل کیا تب بھی دنیا تجھی پر لعنت کرے گی، اور اگر حسین قتل ہو اگر اس جنگ میں تو مارا گیا تب بھی تجھی پر لعنت ہوگی، اور اگر حسین قتل ہو گئے تب بھی تجھی پر لعنت ہوگی. غور کیا آپ نے؟ اب ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے، اما بھیا جب یزید کا باپ اسے لعنت سے نہ بچا پایا، اب سنیے عزیزوں، یہ ہے فقیر شام، حاکم شام، اس کی وصیت اس کے بیٹے کے نام. یہاں تو ماشاءاللہ مومنین بیٹھے ہیں، صاحبان فہم بیٹھے ہیں، اہل عقل و خرد بیٹھے ہیں، سمجھ رہے ہیں ہم، پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، شعراء بیٹھے ہیں. ہمارے علماء، ہمارے محدثین، ہمارے مجددین، مؤلفین، مفسرین، مراجع،
سن رہے ہیں آپ؟ ہمارے بزرگ، ہمارے جوان، ہمارے اہل خرد، ہمارے پڑھے لکھے افراد، تم ان کی کیا بات کرتے ہو؟ یہ قوم تو وہ قوم ہے، یہ قوم تو وہ قوم ہے کہ اگر ظاہری طور پر کوئی ایسا شخص ہماری قوم میں ہو کہ جس کا ذہنی توازن لوگوں کی نظر میں درست نہ ہو، کیا سن رہے ہیں؟ خدا کے لیے بیدار ہو کو سنیے، جس کا ذہنی توازن لوگوں کی نظر میں درست نہ ہو، وہ بھی یہ جانتا ہے کہ صلوات کے لائق کون ہے، وہ بھی جانتا ہے، وہ بھی جانتا ہے۔ یہ خطا اس سے بھی نہیں ہوتی، یہ خطا اس سے بھی نہیں ہوتی۔ سنیں، میں تو یزید کے لیے پڑھ رہا ہوں نا، اب تو کسی کو اعتراض نہیں۔ اب سنیے، یہ مجلس ہے امام چہارم سے منسوب ہے، ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام۔ دربار یزید پہ کھڑے ہوئے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق خاردار ہے، کمر میں وزنی لنگر پڑا ہوا ہے۔ یزید کا دربار، وہ نشے میں چور، سامنے تشت طلا میں یعنی سونے کی تشت میں آقا حسین کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا، اس ملعون کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، لبھائے مبارک سے بے ادبی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کاش میرے بدر و احد کے بزرگ زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے کیسے ان کا انتقام لیا ہے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ یہ لوہے میں جکڑا ہوا شخص کون ہے؟ کسی نے بتایا کہ یہ علی ابن الحسین ہے۔ اس ملعون نے کہا علی ابن الحسین تو کربلا میں قتل ہو گئے، پھر یہ کون ہے؟ امام نے فرمایا کہ وہ میرا چھوٹا بھائی تھا، وہ بھی علی تھا۔ کہا حسین نے اپنے کتنے بیٹوں کے نام علی رکھ دیے؟ دیکھیے عزیزوں، یہ ہے فضائل امیر المومنین، یہ ہے سیرت امام۔ یزید کا دربار ہے، کوئی داد دینے والا نہیں ہے، کوئی خوش ہونے والا نہیں ہے۔ 700 کرسی نشین بیٹھے ہیں، سامنے وہ ملعون بیٹھا ہوا ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا یہ تو ایسا مبارک نام ہے کہ میرے بابا فرماتے تھے کہ اگر اللہ مجھے 1000 بیٹے عطا کرے تو میں ہر بیٹے کا نام ہے۔ خاموش ہوا یزید، پھر کہنے لگا کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ نے آپ کے بابا کو کیسے قتل کیا؟ آپ کے بابا کو کیسے قتل کیا؟ دیکھیں یہ آج جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ کربلا میں جو امام حسین قتل ہوئے تو اللہ نے حسین کے مقدر میں شہادت لکھ دی تھی، جو ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ وہابیت ہے، یہ وہابیت نہیں ہے، یہ یزیدیت ہے۔ سنا آپ نے؟ سب سے پہلے یزیدی نے کہا امام زین العابدین سے کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے بابا کو اللہ نے کیسے قتل کیا؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بابا کو ظالموں نے قتل کیا، میرے بابا کو ظالموں نے قتل کیا، اللہ نے تو میرے بابا کو شہادت کا شرف عطا فرمایا۔ دیکھیں یہاں پر امام زین العابدین نے یہ بھی بتا دیا کہ ہر قتل ہونے والا شہید نہیں ہوگا، کہ میرے بابا کو ظالموں نے قتل کیا اور اللہ نے میرے بابا کو شہادت کا شرف عطا کیا۔ دیکھیں میں اکثر ایک بات کہتا رہتا ہوں کہ ذرا سی باتوں میں پریشان نہ ہو جایا کیجئے کہ صاحب اگر اہل بیت کے فضائل بیان ہوئے تو لوگ توحید کو بھول جائیں گے،
لوگ الوہیت کو فراموش کر دیں گے. قسم خدا کی آل محمد سے بڑا توحید الہی کا کوئی وکیل ہی نہیں. ان سے بڑا اللہ کی توحید کا کوئی وکیل ہی نہیں. میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. عاجزی کی کیفیت میں سجدہ کرنا اور ہے، اور انگلی کے اشارے سے سورج کو واپس بلا کے سجدہ کرنا اور ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اختیار دکھا کے پھر سجدے میں سر رکھنا، یہ ہے توحید کی وکالت. زیر سایہ سجدہ کرنا اور ہے، اور زیر خنجر سجدہ کرنا اور ہے. ان سے بڑا وکیل کون ہوگا توحید؟ اب سنیے، یزید امام زین العابدین سے کہتا ہے کہ آپ کو اللہ پہ بڑا بھروسہ ہے؟ کہ بے شک. اب دیکھیں سوال سنیں. وہ کہتا ہے اس وقت آپ لوہے میں جکڑے ہوئے میرے سامنے کھڑے ہوئے. دیکھیں بڑی سخت منزل ہے. کبھی سن رہے ہیں؟ بڑی سخت منزل. کہ اس وقت آپ لوہے میں جکڑے ہوئے میرے سامنے کھڑے ہوئے، آپ کے بابا کا سر میرے سامنے تشت طلا میں رکھا ہوا، آپ کے گھر کی خواتین میرے سامنے رسن بستہ کھڑی ہوئی ہیں. اتنے مصائب میں آپ گرفتار ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کا اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ جانے آپ نے محسوس کیا یا نہیں محسوس کیا؟ آپ کو اللہ پہ بڑا بھروسہ ہے نا، یقین ہے. اب اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، کمر میں لنگر ہے. آپ کے بابا کا سر میرے سامنے رکھا ہوا ہے. آپ کے گھر کی خواتین بے مخنو چادر رسن بستہ میرے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، اور میں تخت پہ بیٹھا ہوا ہوں. میرے سامنے درباری ہیں، حکومت میرے ہاتھ میں ہے، تاج میرے سر پہ ہے، تخت میرے زیر قدم ہے. کہہ رہا ہے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کا اللہ کیا کر رہا ہے؟ امام زین العابدین نے فوراً جواب دیا کہ اس وقت میرا اللہ میرے بابا کے قاتل پر لعنت کر رہا ہے. اللہ اکبر. ایک صلوات اور پڑھا بر محمد و آل محمد. اب عزیزوں یزید کے پاس کوئی جواب نہ تھا کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے. جلاد تلوار لے کے آگے بڑھا. علی کی بیٹی زینب بھتیجے سے لپٹ گئی. کل اگر یاد رہا تو کچھ باتیں شہزادی زینب کے سلسلے میں بھی آپ کی خدمت پیش کروں. علی کی بیٹی زینب لپٹ گئی. یزید اگر میرے بھتیجے کو قتل کرنا چاہتا ہے، اب یہی تو ایک چراغ بچا ہے، تو پہلے مجھے قتل کر. عزیزوں اس زمانے میں کسی عورت پر تلوار اٹھانا بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا. لہذا اسے اس بات کا خوف ہوا کہ اگر اس بی بی کو قتل کیا تو شاید دربار میں کچھ لوگ میری مخالفت کے لیے کھڑے ہو جائیں. لہذا جلاد کو حکم ہوا کہ چھوڑ دو. عزیزوں ایک بات سمجھ میں آئی کہ جو دین کی حفاظت کرے اسے امام کہتے ہیں، اور جو امام کی محافظہ ہو اسے زینب کہتے ہیں. آگے کسی مجلس میں عرض کروں گا. ہاں عزیز بی بی زینب سامنے آگے بچا لیا امام زین العابدین. عزیزوں پھر اہل حرم کو ایک ایسے قید خانے میں اسیر کیا گیا جہاں عالم یہ تھا کہ دن بھر دھوپ پڑتی اور رات بھر اوس پڑتی. ایک خرابہ تھا جس پہ چھت بھی نہیں تھی. اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایسا قید خانہ تھا جہاں یہی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کب دن ہوا اور کب رات ہوا.
اس کی روایتیں زیادہ ہیں. میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے کہ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ حرم کو قید خانے میں گزرا. عجب نہیں کہ اس ملعون نے کبھی ایسے قید خانے میں قید کیا ہو اور کبھی ایسے قید خانے میں قید کیا ہو. لیکن عزیزوں ایک روایت مولانا ظفر حسن صاحب قبلہ امروہوی نے اپنی کتاب مصباح المجالس پہ تحریر کی کہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا مصائب گزرے. قسم خدا کی عزیزوں آپ مجلس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, پنکھے چل رہے ہیں, اس کے بعد آپ کو گرمی کا احساس ہوا. غور کر رہے ہیں آپ, گرمی بھی الگ الگ قسم کی ہوتی ہے. بڑی امس ہے, حبس ہو رہا ہے, ہوا نہیں چل رہی. غور کر رہے ہیں آپ دیکھیے پتہ نہیں ہل رہا. اگر ایسی امس بھری گرمی میں آپ کو کسی ایسے کمرے میں بند کر دیا جائے جس پہ پنکھا بھی نہ چل رہا ہو, کیا عالم ہوگا. 1 گھنٹہ کسی کا ایسی جگہ گزارنا دشوار ہے. اور عزیزوں کتنے مہینے گزر گئے قید خانہ شام جہاں ہوا کا گزر نہیں, اسی قید خانے میں حرم. عزیزوں ایک دن امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جب بہت زیادہ بے چین ہو گئے, بے قرار ہو گئے, تو پھوپھی اماں میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر میں قید خانے کے دروازے کے پاس جا کے بیٹھ جاؤں. دیکھیں عزیزوں قید خانے میں پردہ دار بیویاں ہیں. یہ زندان کے دروازے کے قریب آنے کی روایتیں 2 ہی ہیں, یا تو بی بی سکینہ یا امام زین العابدین علیہ السلام. لیکن وہ پردہ دار بیویاں تو وہاں تک بھی نہیں آ سکتی. امام زندان کی سلاخوں کے قریب آئے, کچھ دیر کھڑے رہے. ایک شخص سامنے آیا, اس نے دیکھا کہ ایک بیمار لوہے میں جکڑا ہوا نہیں وہ لاغر زندان کی سلاخوں کو پکڑے ہوئے کھڑا ہے. وہ قریب آیا, آنے کے بعد کہا کہ اے قیدی تمہارا نام و نسب کیا ہے, تمہارا خاندان کیا ہے, تم کہاں کے رہنے والے ہو. امام نے کہا بھائی یہ سب پوچھ کے کیا کرے گا. اس نے کہا نہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں. کہا بھائی ہم مدینے کے رہنے والے. کہا مدینہ. کہا ہاں ہم مدینے کے رہنے والے. کہا وہی محمد کا مدینہ. کہا ہاں محمد کا مدینہ. کہا مدینے میں کس محلے کے رہنے والے ہیں. کہا محلہ بنی ہاشم. اس نے کہا آپ اگر محلہ بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں تو کبھی آقا حسین سے بھی ملاقات ہوئی ہے. کبھی آقا حسین سے بھی ملاقات ہوئی ہے. امام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. وہ پریشان ہو گیا, کہنے لگا یہ بتائیے کہ یہ آقا حسین کا نام سن کے آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے آ گئے. امام نے فرمایا بھائی تو جس حسین کی بات کر رہا ہے میں انہی کا بیٹا ہوں. کہا آپ حسین کے بیٹے ہیں, قید خانے میں کیسے آ گئے. کہا بھائی کربلا کے میدان میں ہمارے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا پسے گردن سے دبا کر ڈالا گیا. وہ کہتا ہے ارے آپ کے بابا کو قتل کر دیا گیا, آپ قید خانے میں ہیں. پھر کہتا ہے بتائیے میں آپ کی کیا نصرت کروں, میں اپنے خاندان والوں کو جمع کروں اور آپ کو قید خانے سے رہا کرنے کی کوشش کروں, یا میں یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کروں, میں کیا کروں. اب تو آپ امام وقت سے ہمیں حکم دیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. امام نے کہا نہیں بھائی یہ سب تو کسی اور کا کام ہے, تم اگر ہمارے چاہنے والے ہو تو جا کے اپنے خاندان میں اپنے گھر والوں کے سامنے یہ بیان ضرور کرنا کہ کربلا کے میدان میں کسی باغی کو قتل نہیں کیا گیا, نبی کے نواسے کو مارا. یہ جا کے ضرور بیان کرنا کہ قید خانے میں جو قیدی ہیں یہ رسول کے گھر کے افراد ہیں, اس میں نبی زادیاں ہیں, رسول زادیاں ہیں, علی و فاطمہ کی بہویں اور بیٹیاں ہیں.
عزیزوں وہ روتا ہوا واپس ہوا، کہا بھائی جاؤ جا کے اپنے گھر میں اور اپنے خاندان والوں کے سامنے یہ ضرور بیان کرنا۔ ہاں عزیزوں یہ گفتگو پیچھے کھڑی ہوئی شریکت الحسین بی بی زینب سن رہی تھیں۔ ان مجلسوں کی اہمیت کیا ہے ذرا سمجھیے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی ہیں بیٹا سید سجاد یہ تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ کہا پھوپھی اماں کوئی ہمارا چاہنے والا ہے، اسے معلوم نہیں تھا کہ ہمارے بابا کو کربلا کے میدان میں قتل کیا گیا۔ کہا بیٹا سید سجاد اگر وہ دور نہ گیا ہو تو اسے واپس بلا۔ امام زین العابدین نے آواز دی، وہ شخص واپس آیا۔ بی بی زینب کہتی ہے بیٹا سید سجاد اس سے کہہ دو کہ ہم تو قید خانے میں ہیں، ہم اپنے بھیا کی اذا کر نہیں سکتے۔ اس سے کہہ دو کہ جب اپنے گھر جائے تو اپنے گھر والوں کو جمع کرے اور ہمارے بھیا حسین کی اذا کرے۔ ہمارے بھیا حسین کی مجلس برپا کرے۔ عزیزوں جب مجلس میں بیٹھ کر رویا کیجئے تو یہ سوچ کے بھی رویا کیجئے کہ اکبر کے سینے میں برچھی کی ہنی ٹوٹ گئی، لیکن یہ سوچ کے بھی رویا کیجئے کہ جس ام لیلا کو رونے کا حق تھا انہیں رونے نہ دیا گیا۔ یہ سوچ کے بھی رویا کیجئے کہ 6 مہینے کے بچے کے تیر لگا، اور یہ سوچ کے بھی رویا کیجئے کہ ام رباب روتی تھی تو نیزے سے اذیت دی جاتی تھی۔ یہ سوچ کے بھی رویا کیجئے کہ عباس کے بازو قلم ہو گئے، اور یہ سوچ کے بھی رویا کیجئے کہ اگر ام کلثوم روتی تھی تو تازیانے مارے جاتے تھے۔ ارے یہ سوچ کے بھی رویا کیجئے کہ حسین کو پسے گردن سے دبا کر ڈالا گیا، اور یہ سوچ کے بھی رویا کیجئے کہ جس بیٹے کو رونے کا حق تھا اسے بعد کربلا رونے نہ دیا گیا۔ اگر سید سجاد روتے تھے تو زنجیر کھینچی جاتی تھی۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزوں یہی سبب تو تھا کہ جب 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد حرم کو رہائی ملی اور امام زین العابدین سے یزید نے پوچھا کہ آپ یہاں رہیں گے یا آپ مدینے جانا پسند کریں گے، تو فرمایا میں اپنی پھوپھی اماں سے پوچھوں۔ آئے جناب زینب کے پاس، کہا بیٹا سید سجاد یزید سے کہہ دو کہ ابھی تک ہم نے اپنے بھیا کا ماتم نہیں کیا، ایک مکان خالی کرا دے جس میں ہم اپنے بھیا کا ماتم کر لیں۔ عزیزوں مکان خالی ہوا، بیویاں اس مکان میں پہنچیں، 7 دن تک آقا حسین کا ماتم ہوا۔ باقی باتیں پھر کبھی بیان کروں گا۔ آخری دن بی بی زینب کی خواہش پر لوٹا ہوا سامان واپس آیا۔ یہ جو لٹا ہوا سامان واپس آیا اس میں جواہرات نہیں تھے، اس میں درہم و دینار نہیں تھے، اس میں سونے اور چاندی کے زیورات نہیں تھے۔ آپ سنیں گے کیا واپس آیا؟ بیویوں کی نیزوں کی انی سے چھلنی چادر جو بعد قتل حسین شمر ملون نے نیزے کی انی سے اتاری۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیا واپس آیا؟ بیمار امام کا بستر، اور سناؤں آپ کو 6 مہینے کے بچے کے گہوارے کی جلی ہوئی تھوڑی سی لکڑیاں، مسجد رسول کا جلا ہوا ٹکڑا، اس قسم کے تبرکات واپس آئے۔ علی و فاطمہ کی بیٹی زینب آگے بڑھی، غور سے سارے تبرکات کو دیکھا۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، مسجد رسول کے جلے ہوئے ٹکڑے کو اٹھایا، غور سے اس کو دیکھتی رہی۔ دیکھتے دیکھتے کچھ خیال آیا، اسے فرش پر بچھایا، کہا بیٹا سید سجاد میرے قریب آ جاؤ۔ امام زین العابدین قریب آ گئے، پھوپھی نے بھتیجے کے بازوؤں کو پکڑا، کہا بیٹا سید سجاد کچھ دیر کے لیے میرے سامنے رسول کی مسجد پر بیٹھ جاؤ۔ امام زین العابدین اس مسجد کے جلے ہوئے ٹکڑے پر بیٹھے، زینب دو زانو ہو کے سامنے بیٹھی۔ اے بیٹا سید سجاد دستور زمانہ ہے کہ جب کسی کا باپ مارا جاتا ہے تو بیٹے کی خدمت میں پرسا پیش کیا جاتا ہے۔ اے بیٹا تمہارے باپ کی شہادت کے بعد کسی نے پرسا بھی پیش نہ کیا، یہ پھوپھی چاہتی ہے کہ تمہاری خدمت میں پرسا پیش کرو۔ اے بیٹا سید سجاد اس غمزدہ پھوپھی سے اپنے بابا کا پرسا